امی میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا، اریبا نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ بیٹا اتنی قریب تو دکان ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے تو بھاگی بھاگی جاتی تھی، اب آئے دن کے تمہارے بہانے، ایک نمبر کی تم کام چور ہو گئی ہو۔ زہرا نے بیٹی کو بری طرح ڈانٹا۔ اب بڑی ہو گئی ہو، یہ نہیں کہ ماں کا ساتھ دو۔ اب یہ چھوٹا تمہارا بھائی کتنا تنگ کرتا ہے، پھر فاطمہ ہر وقت روتی ہے، کیا کیا کروں میں؟ زہرا نے تو 11 سالہ اریبا کے سامنے تقریر ہی کر ڈالی۔ اب اریبا ماں کو کیا بتاتی کہ اسے دکان سے سودا لینا کیوں اچھا نہیں لگتا۔ اسلم انکل بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے محلے میں زہرا اور اس کا شوہر اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ زہرا نے میٹرک کیا ہی تھا کہ شادی ہو گئی۔ چھوٹی عمر میں شادی کی ذمہ داری اور پھر 3 بچے۔ ساس سسر گاؤں میں تھے۔ زہرا شادی کے فوراً بعد ہی شوہر کے ساتھ شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں آ کر بس گئی۔ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی۔ شوہر شام کو گھر واپس آتا تو کچھ سکون کا سانس لیتی کہ بچے اب شوہر کے ساتھ ہوتے۔ اریبا ابھی 9 برس ہی کی تھی کہ زہرا اسے چھوٹی موٹی چیزیں لینے قریب کی دکان پر بھیج دیتی تھی۔ ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا۔ اسلم بھائی اسی محلے کے تھے۔ سب بچے بچیاں انہی کی دکان سے چیزیں لیتے۔ اریبا کو اسلم انکل بالکل اچھے نہیں لگتے۔ جب بھی کوئی چیز لینے ان کی دکان پر جاتی تو کبھی اس کے بال چھوتے اور کبھی گالوں پر پیار کرتے۔ اریبا کو ان کا اس طرح چھونا اچھا نہیں لگتا۔ وہ چیز لے کر بھاگ کر گھر واپس آ جاتے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ 2 سال گزر گئے۔ اریبا 11 سال کی ہو گئی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی لڑکیاں بآسانی اچھی بری نظروں کو محسوس کر لیتی ہیں۔ اریبا کو اسٹور پر جانا بالکل اچھا نہ لگتا۔ وہ زہرا کو کہتی بھی تھی کہ مجھے نہیں جانا، لیکن اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کر پاتی۔ زہرا گھر کے کاموں میں مصروف کبھی سوچ ہی نہ پاتی کہ اریبا کا مسئلہ کیا ہے۔ الٹا وہ اسے 10 باتیں سنا دیتی۔ اریبا بیٹا جلدی مجھے چائے کی پتی لا دو اور بسکٹ کا پیکٹ بھی۔ آج جب زہرا نے کہا تو اریبا نے جانے سے منع کر دیا۔ امی مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا اتنا قریب اسٹور ہے اور ڈر لگتا ہے؟ اف، اچھا چلو میں دروازے پر کھڑی ہوتی ہوں۔ چلو شاباش بیٹا، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، ماں کا اتنا خیال نہیں کر سکتی۔ چاروں ناچار اریبا کو جانا ہی پڑا۔ زہرا دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسلم بھائی نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اریبا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ زہرا دور کھڑی دیکھتی رہی۔ اگلے دن پھر کسی چیز کے لیے زہرا نے اریبا کو جنرل اسٹور بھیج دیا۔ یوں تو ظہیر مہینے بھر کا راشن لے آتا تھا، پھر بھی چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت پڑ ہی جاتی تھی۔ پھر قریب ہی اسٹور تھا تو آسانی رہتی، لیکن اریبا کو یہ بہت مشکل لگتا۔ اسکول سے آتے جاتے بھی وہ یہاں سے گزرتی تو اسلم انکل سے بچ بچا کر نکلتی کہ کبھی اگر اسٹور سے باہر کھڑے ہوتے تو ضرور اس کو پکڑ کر پیار کرتے، اور یہ سب اریبا کو زہر لگتا تھا۔ انکل 4 انڈے اور سلائسز دے دیں، اریبا نے ان کو مخاطب کیا۔ ارے شہزادی آ جاؤ۔ چیزیں اور پیسے واپس کرتے ہوئے انہوں نے اریبا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انکل میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اریبا نے زور سے ہاتھ چھڑایا اور چیزیں لیتی ہوئی گھر واپس آ گئی، پیسے وہیں چھوڑ دیے۔ اس کا ننھا سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سامان امی کو پکڑایا اور جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے۔ باقی پیسے کہاں ہیں بیٹا؟ امی کے پوچھنے پر اریبا رو ہی دی۔ اس نے رو رو کر ساری بات زہرا کو بتا دی کہ کس طرح اسلم انکل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ زہرا کو یقین نہیں آیا۔ کل ہی اس نے اسلم بھائی کو اریبا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے دیکھا تھا۔ بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ تمہیں پیسے پکڑا رہے ہوں گے، زہرا نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، ان کی آنکھوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ اریبا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زہرا ساری رات سوچتی رہی، شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ روز بعد ہی اس کی بچپن کی دوست اس سے ملنے آئی۔ سبیہ نے شہر سے ماسٹرز کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی شادی ہوئی۔ وہ اپنی 4 سال کی بیٹی کے ساتھ ملنے آئی تھی۔ باتوں باتوں میں زہرا نے اریبا کا ذکر کیا اور یہ بھی کہ اریبا اسٹور والے اسلم بھائی سے بہت ڈرتی ہے، جبکہ سب محلے کے بچے بچیاں وہیں سے چیزیں لیتے ہیں۔ سبیہ نے زہرا کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ اریبا کو اکیلے نہیں بھیجنا۔ اریبا تمہیں کچھ کہنا چاہے تو بجائے ڈانٹ کے اس کی بات توجہ سے سنو۔ اکثر بچے سہم جاتے ہیں اور اپنی باتوں کی وضاحت بھی نہیں دے پاتے۔ لیکن سبیہ وہ محلے کے ایک معزز انسان ہے، زہرا نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اکثر قریبی عزیز رشتہ دار اور ایسے حضرات جن پر ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں وہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان پر شک کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے میں کیا کروں؟ کیسے اپنے بچوں کو محفوظ رکھوں؟ گھر میں قید بھی نہیں کر سکتے، اسکول جاتے ہیں۔ ہاں،
لیکن اکیلے بازار کبھی نہیں بھیجنا چاہیے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن اپنی بات کہہ نہیں پاتے۔ سبیہ نے بہت لمبا لیکچر دے دیا، لیکن یہ زہرہ کے لیے بہت ضروری بھی تھا۔ اور ہاں، نہ صرف لڑکیاں بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اکیلے نہیں بھیجو جب تک وہ باشعور نہ ہو جائیں۔ لیکن زہرہ، اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی شعور دینا ہوگا۔ ان کو بتانا چاہیے کہ اگر کوئی ان کو غلط طریقے سے چھوئے تو فوراً چیخنا چاہیے، اور اپنے امی ابو کو فوراً بتانا چاہیے۔ اگر کوئی عجیب نظروں سے دیکھے تو فوراً بتائیں۔ بچوں کو اس بات کا شعور دینا چاہیے کہ کوئی ان کے پرائیویٹ پارٹس کو نہ چھوئے، اور اگر کوئی ایسا کرے اور امی ابو دور ہوں تو بلند آواز میں چیخیں اور امی ابو کو فوری آواز دیں۔ اس بات کا شعور چھوٹی سی عمر سے دیں تو کوئی ہمارے بچوں کو بری نظر سے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ زہرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی اریبہ اتنا ڈر کیوں جاتی تھی جب اس سے سودا منگواتی تھی؟ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بچوں کو شعور دے گی تاکہ کوئی گندی نظر اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بچے تحفظ چاہتے ہیں، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کو تحفظ دینا، باشعور بنانا، تاکہ وہ پر اعتمادی کے ساتھ بڑے ہوں۔